سوال نہ کرنے کی وجہ سے کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے، یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں، کہ یہ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، یہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، جیسے یہ بیکاری نہیں گداگر، یہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی کاموں پر اجرت لینا، تنخواہ لینا کیسا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا، چونکہ ترمذی شریف کی روایت میں تو واضح ہے کہ دینی کاموں پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک کا تعلق صرف عبادات سے ہے، جیسے اذان ہے، امامت ہے، اقامت ہے، درس و تدریس ہے، دینی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری چیز جس کا تعلق صرف معاملات سے، جیسے خرید و فروخت۔ اور تیسری چیز جو دونوں سے مرکب ہے، یعنی عبادت بھی ہے، معاملہ بھی ہے، جیسے نکاح عبادت بھی ہے اور ایک معاملہ بھی ہے۔ تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ وہ چیزیں جن کا تعلق صرف معاملات سے ہے یا دونوں سے مرکب ہے، ان پر اجرت لینا، تنخواہ لینا بالکل جائز ہے۔ اور وہ چیزیں جن کا تعلق صرف عبادات سے، جو صرف عبادات کے قبیل سے ہیں، تو ان پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ دلیل یہ ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ ان یأخذ المؤذن علی الاذان اجرہ۔ اس باب کے تحت ایک حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے طائف کا گورنر بنا کر روانہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے چند نصیحتیں کی۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں ان نصیحتوں میں سے جو آخری نصیحت تھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان من آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آخری نصیحت جو آپ علیہ السلام نے مجھے کی، یا وہ آخری عہد و پیمان جو آپ علیہ السلام نے مجھ سے لیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان اتخذ مؤذنا، کہ میں ایسا مؤذن رکھوں، لا یأخذ علی اذان اجرا، جو اذان پر اجرت نہ لے، جو اذان پر تنخواہ نہ لے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ دینی کاموں پر اجرت لینا ناجائز ہے، لیکن جب حالات بدلے، جب اسلامی نظام درم برم ہو گیا، اسلامی حکومتیں ہی ختم ہو گئی، خلافتیں ہی ختم ہو گئی، اور پھر اسلام کافروں کے ملک تک پہنچ گیا، اور دینی کام کرنے والوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہ رہا، ان کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہ رہا، تو بدلتے حالات کو دیکھ کر متاخرین جو علماء ہیں، بعد کے علماء ہیں، انہوں نے ان کاموں پر جن کے ساتھ اسلام کی شان و شوکت وابستہ ہے، ان پر تنخواہ لینے کے جواز کا فتویٰ دیا، اور یہی فتویٰ آج تک چل رہا ہے، کیونکہ حالات نہیں بدلے۔ لیکن جب حالات درست ہو جائیں گے، جب حالات پلٹ جائیں گے، اسلام کی شان و شوکت لوٹ جائے گی، تو اس وقت پھر دوبارہ عدم جواز کا فتویٰ ہوگا۔ تو یہ جو فتویٰ ہے یہ عارضی فتویٰ ہے، یہ مستقل فتویٰ نہیں ہے۔ اور یہ جو متاخرین علماء نے جو دوسرا جو فتویٰ دیا عدم جواز کا، اس فتوے سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، کیونکہ وہ اصل موجود ہے۔ جب عدم جواز کا فتویٰ تھا تو دینی کام کرنے والوں کی جو کفالت ہے، ان کا جو خرچہ ہے، وہ حکومت کے ذمہ تھا، حکومت وہ ان کی کفالت کیا کرتی تھی، علماء کو جاگیریں دی جاتی تھی، وظائف دیے جاتے تھے، ان کے گھر والوں کا خرچہ بیت المال سے دیے جاتے تھے، اور بیت المال میں کہاں سے جو پیسہ ہے وہ کہاں سے جمع ہوتا تھا؟ وہ لوگوں کی جیبوں سے جمع ہوتا تھا۔ لیکن جب بیت المال کا نظام درم برم ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر علماء نے براہ راست بغیر واسطے کے لوگوں کے جیبوں پر ڈال دیا۔ تو اب بھی لوگوں کے ذمے ہے، علماء کی، دینداروں کی، دین کے کام کرنے والوں کی کفالت کرنا اب بھی لوگوں کے ذمے، اس وقت بھی لوگوں کے ذمے تھا۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا واسطہ ہوا کرتا تھا، اب حکومت کا واسطہ نہیں ہے، اب براہ راست لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جو دیندار طبقہ ہے، علماء ہیں، دینی کاموں کے لیے وقف ہیں، ان کے ساتھ خوب ان کی کفالت کریں، ان کا خرچہ اٹھائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کی گئی، تو لوگ جوک در جوک، ذوق اور شوق سے آگے بڑھے۔ ایک کہتا ہے میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کی کفالت کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں اس کی کفالت کروں گا۔ تو ایسے ذوق اور شوق کے ساتھ جو دیندار طبقہ ان کی کفالت کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
قرآن کریم کی ایک خوبصورت آیت ہے سورۃ البقرہ 200 آیت نمبر 273. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء، تمہارے خرچے کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں، وہ فقراء ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں محصور کر دیے گئے ہیں، جو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں، تو وہ زیادہ حقدار ہے تمہارے خرچے کے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، کیونکہ وہ زمین میں کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے، کام کاج کرنے کی غرض سے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے اپنا وقت دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے. اور پھر اگلی بڑا جملہ، بڑا خوبصورت جملہ، لا یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ نادان لوگ ان دین کے کام کرنے والوں کو بڑا مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے، یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں، اس لیے مالدار لوگ بھی، نادان لوگ بھی انہیں مالدار سمجھتے ہیں. لا يسألون الناس الحافا، ان کی ایک خوبصورت عادت یہ ہے کہ یہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، یہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے. جیسے یہ بیکاری نہیں، گداگر، یہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ان کی یہ عادت نہیں ہے، یہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے. ہاں اشارہ کر دیتے ہیں، بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے بھی اشارے کیے، تو اشارہ تک کی حد تک تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے. اس لیے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں، یہ سفید پوش ہے. تو اس لیے یہ زیادہ حقدار ہے کفالت کے، اپنے مال خرچ کرنے کی یہی زیادہ حقدار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور اگر اپنے آپ کو وقف نہ کریں پھر دین کی سے خدمت بھی نہیں کر سکتے. دین کی وہ علماء علم میں زیادہ ان کا رسوخ ہے، علم میں زیادہ وہ ماہر وہ علماء ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت اس دین کے لیے، اس علم کے لیے وقف کیا ہوتا ہے. اور جو علماء جنہوں نے اپنا وقت وقف نہیں کی، اپنے آپ کو مکمل وقف نہیں کیا ہوتا، اور جن کا ذہن مکمل یکسوئی کے ساتھ علم کے ساتھ نہیں ہوتا، دین کے ساتھ نہیں ہوتا، تو پھر ان کا علم بھی اتنا پختہ نہیں ہوتا، وہ علم میں بھی، دین کے کاموں میں بھی اتنا پختہ نہیں ہوتے، اتنا رسوخ نہیں ہوتا. اس لیے علماء کو چاہیے اپنے آپ کو وقف کرے صرف اور صرف دین کے کام کے لیے. اور جو ان کی خرچے کی ذمہ داری ہے، ان کا جو بوجھ ہے، وہ عوام الناس کے ذمہ ہے کہ ان کی کفالت کرے، ان کا بوجھ اٹھائے، ان کا خرچہ اٹھائے، ان کا بھی اور ان کے بیوی بچوں کا بھی.